سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر زندگی میں پہلی بار نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نعمان میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے ہمارے وقت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے وقت کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں قرآن کی طلب پیدا ہو جائے۔ جن کے دلوں میں طلب پیدا نہ ہو، تڑپ پیدا نہ ہو، پیاس نہ ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس کو طلب پیاس لگ جائے تو وہ پانی کی طرف پھر جاتا ہے، لیکن جس کو پیاس ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، تو پھر کس طرح قرآن ان کے دل میں اترے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام نمازی حضرات کے حق میں دعا بھی کیا کرو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہی ہمارے دوست ہیں، مسجد میں آ کر کے یہی ہماری دوستی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم باہر ان کو نہیں جانتے۔ اور قرآن مجید میں اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو ہم نماز نہ پڑھتے، لیکن قرآن مجید میں یہ حکم ہے اور نماز فرض ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمارا یہاں آنا ممکن ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو فرض ہے، اس سے بڑھ کر فرض، وہ قرآن مجید کی سمجھ ہے۔ قرآن سمجھنا فرض عین ہے۔ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو نہ نماز کا پتہ چلے گا، نہ روزے کا پتہ نہیں چلے گا، نہ زکوٰۃ کا پتہ چلے گا۔ اس لیے قرآن مجید ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا ہم بھول گئے۔ ہم نے کہا قرآن کو کون سمجھے، یہ تو ہماری فکر سوچ سے کہیں بہت زیادہ بالا تر کلام ہے، اس کو کوئی اور سمجھے گا نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کے سمجھنے کے لیے رب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہمارے پاس بھیجا ہے، اور دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن اس کے سامنے وقت دینا، بیٹھنا، سننا، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ نفس اور شیطان اسی کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب ہم وقت دیں گے انشاءاللہ، جو ٹائم ہے ہمارا اس ٹائم کے مطابق پروگرام کو ہم ختم کریں گے، اور الفاظ کو دیکھیں گے کہ الفاظ کیا ہے۔ النبا یہ آخری پارے کی پہلی صورت ہے اور اس کے اختتامی کلمات ہیں یہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اسی مسجد کے اندر ہم نے سورہ ناس سے لے کر کے سورہ نبا تک یہ پوری صورتیں پڑھ لی ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے زندگی میں
قرآن مجید کی ان صورتوں کو دیکھ تو لیا، پڑھ تو لیا، اب ہمارا اپنا مطالعہ ذاتی وہ ہوگا جو ہم گھر میں کریں گے. یہاں صرف آپ کو ترجمہ ملے گا اور ترجمے پہ آپ ذرا اکتفا کریں گے، پھر گھر جا کر پڑھیں گے. اور اردو زبان کا اور عربی زبان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ 80% اور 100% ریشو جو ہے یہ عربی اور اردو زبان میں ہے. تو ہم دیکھیں گے یوم یقومو سے. اب اردو یوما، یہ نبا جو ہے یہ نبی سے ہے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والا نبی. اسی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء. اور عربی میں الانباء کہتے ہیں دنیوس کو، خبروں کو. تو یہ نبا جو ہے یہ ہے. اب یوما، یہ ہمیں خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا دے رہا ہے؟ یوما، جس دن. اب یوما جب آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جس دن یا اس دن. پھر کیا بنے گا؟ جس دن یہ بات ہوگی اس دن کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا اس دن پھر کیا ہو گیا. تو جس دن اللہ فرماتے ہیں جس دن یقومو، یہ لفظ ہے یقومو. یہ یا کا میں نے بتایا تھا آپ کو کیا ہے یہ. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ الف، تا، نون اور یا، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو آپ 2 زبانوں میں ترجمہ کریں گے، ایک حال میں ایک مستقبل میں. یاد ہے آپ کو نا؟ یہ بھولنا نہیں آپ نے، کیونکہ روزانہ بتاتا جاؤں گا تو پھر تو نہیں ہوگا نا. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے صفحے پر، ہر صفحے پر جو لفظ شروع ہوگا آپ کو اس سے ملے گا، یہ تینوں سے، چاروں سے. یقول ہوگا، یشکرو ہوگا، ینصرو ہوگا، یسجدو ہوگا، اسی طرح تسجدو ہوگا، اس طرح نسجدو ہوگا، اس طرح اسجدو ہوگا. جب اس سے کوئی لفظ شروع ہو جائے تو آپ ترجمہ کریں گے کس میں؟ حال، پریزنٹ میں اور فیوچر میں، 2 زبانوں میں. اب اس قرآن کو نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا، اس کو نہیں پتہ چلے کہ پی ایف کون سا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ چل گیا نا. اچھا، یہ جو لفظ ہے اس کو اگر ہم آسان کر دیں تو اردو میں لے آئیں، کیا لفظ بن گیا؟ اتنی. یاد ہو گیا نا؟ یار اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو قرآن مجید میں جب یہ الف آ جائے، تا آ جائے، نون آ جائے، یا آ جائے تو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ حال مستقبل میں. اور الف کا ترجمہ ہوگا میں. الف کا ہوگا کیا؟ ادھر لے آتا آسانی ہو جائے. الف آئے گا تو ترجمہ ہوگا میں. تا آ جائے گا تو تم. نون سے شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم. اور یا سے شروع ہو جائے گا تو یہ یا وہ. اب یہ آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہوگی میرا خیال ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. تو یہ جو نون ہے وہ یہ ہے. اگر ہم نون کی جگہ یا لگاتے، یستعینو، یا اس طرح یعلمو، یسجدو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کرے گا. تسجدو، تم سجدہ کرتے ہو، تم سجدہ کرو گے. اسجدو، میں سجدہ کرتا ہوں. نسجدو، ہم سجدہ کرتے ہیں اور کریں گے. یہ آپ اگر دعائے قنوت پر غور کریں گے آپ کو یہ اپلائی کرنے پڑیں گے یہ والے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے یوم یقوم، تو لفظ قوم سے. قوم معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہوں گے. جس دن کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ قوم سے اگر واو کو ہٹا دے تو کیا ہو جائے گا؟ قوم. قوم کے معنی کھڑے جاؤ. اور اسی سے قیام ہے، اسی سے اقامت ہے، اسی سے مقام ہے، اس سے مقیم ہے، اسی سے قیم ہے. اردو کے کتنے الفاظ ہیں جو اس لفظ سے نکلتے ہیں. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو قرآن مجید پہ غور ہو رہا ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها.
वो इन लोगों को हो किया गया जो मेरे कुरान पे गौर तदब्बुर नहीं करते। ये कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? आपसे, मुझसे कह रहा है। वो तुम तमाम दिन गौर फिक्र करते हो, मेरे कुरान पे क्यों गौर फिक्र नहीं करते हो? इस पे तदब्बर कौन करेगा? तो अल्लाह फरमाते जिस दिन खड़े हो जाएंगे कौन? और रूह का जो अल है ना, ये हम कहेंगे तमाम फरिश्ते। अच्छा, अरबी में रूह को हम फरिश्ते नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे तमाम फरिश्ते से मुराद ये होगा यहां पे अर रूह एक है। वो कौन है? रूहुल अमीन। रूहुल अमीन कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो क्या वही लाने वाला है। वल मलाइका, वाव के माने क्या है और अल के माने क्या है? तमाम। मलाइक के माने फरिश्ते। अब मैं ये उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं। फरिश्ते अरबी में नहीं है, अरबी लफ्ज नहीं है। ये किसका लफ्ज है? ईरान का है, फारसी वाला, पर्शियन का है। हमारी जुबान में मलाइका है, हम उर्दू में भी मलाइका कहते हैं। तो मलाइका हमने छोड़ दिया, हमने क्या कर दिया? आप कुरान की जुबान में आए बस। और कुरान की जुबान में जब आएंगे तो फरिश्ता क्या है? मलक है। मलक के माने क्या है? जिसके पास ताकत हो, कुव्वत हो, मलकियत हो। हम गांव के मलक को क्या कहते हैं? ये हमारा मलक है, उसके पास पावर होती है। इसलिए ये हिडन पावर है। ये क्या है? हिडन पावर। ये मलाइक है जी। तो ये तमाम फरिश्ते सब फन, सब के माने क्या होता है? सब उर्दू में भी कहते हैं। सब बांध करके, सब बांध कर खड़े होंगे, 10 बस्ता खड़े होंगे कि जिस दिन ये इंसान, तुम तो छोड़ अपनी हालत को, जो फरिश्ते तुम्हें नजर नहीं आ रहे, कयामत के दिन वो रब के सामने क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। तो तुम्हारी क्या हालत होगी फिर? जब फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, रूहुल अमीन खड़ा हो जाए, तो तुम्हारा क्या हाल बनेगा? तुम क्या करोगे फिर? वो तो बिल्कुल पाक साफ है, उन्हें आज तक गुनाह किया ही नहीं है, उनके दामन पे कोई दाग ही नहीं है, वो खड़े हो जाएंगे। तो तुम फिर जब खड़े होगे दागदारों के साथ, दामन तुम्हारा दागदार होगा, फिर तुम क्या करोगे? अल्लाह फरमाते हैं कि ला यतकल्लमून, ये फरिश्ते भी बात नहीं कर सकेंगे। ला यतकल्लमून, देखिए नहीं, या के फिर आ गए, या के माने ये, तकल्लम के माने कलाम, कलाम के माने बात, और वाव नून के माने कर सकेंगे, जमा के लिए। अब ये भी एक उसूल हमने बताया था कि किसी भी लफ्ज के आखिर में वाव अलीफ आ जाए, वाव नून आ जाए, या नून आ जाए, तो तर्जुमा कौन सा होगा? जमा मुजक्कर। ये कवानीन आपने याद करने। ये जब हम अलजबरा समझाते हैं ना, तो रफ वर्क भी करते हैं ना कि भाई ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी। तो कुरान के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। और जब तक बोर्ड ना हो तो आप कुरान नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलम की क्या खाई है कि ये गवाह है, ये शाहिद है, ये कि वल कलम व मा यस्तुरून, और जो इस कलम से लिखा जाएगा उस तारीर की मैं शहादत देता हूं, कसम खाता हूं। तो ये इतनी अहमियत है। और फिर कुरान ने कहा अल्लज़ी अल्लमा बिल, तो ये कलम टूट गया मस्जिद के अंदर, बस ये है, इसको जिंदा रखना है आपने। ये सुन्नत जिंदा हो गई ना, तो मस्जिद के अंदर कुरान जिंदा हो जाएगा। ये यहां से अलमारियों से बाहर हो जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन कलाम नहीं कर सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे, इल्ला मगर, कौन करेगा? सिवाय मन, जिसको, जिस शख्स को या जिसको भी अज़ना, हुक्म दे, लहू, उसके लिए, कौन देगा?
الرحمن رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، جو بہت رحم کرنے والا ہے رحمان، جب اس کو حکم دے گا تب جا کر کے وہ کہیں بات کر سکے گا. اور بات کیسی کرے گا؟ وقالا، اور بات کرے گا، کہے گا. ثوابا، ثواب کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے ثواب، ٹھیک ٹھیک. انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ، بات میں کوئی بات نہیں ملا سکے گا. اسی لفظ سے سویب ہے. سویب کہتے ہیں وہ بارش جو ٹھیک اپنی جگہ پہ جا کر گر جائے اور وہاں سے کوئی چیز نکل آئے، اس بارش کو بھی سویب کہتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے مصیبت بھی ہے. ایک آپ نے استعمال کرتے ہیں صوبہ، صوب سے ہے یہ صوب. ایک ہوتا ہے صوب، ادھر دیکھیں، ایک صوب ہے، ایک صوب ہے. یہ صوب وہ ہے ثواب، بد صوب کے معنی کپڑے، یہ صوب ہے. صوب کے معنی ٹھیک ٹھیک. آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں اور میرے خیال میں یہ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے. مصیبت کا لفظ ہے. ایک اور لفظ استعمال کریں، صاحب الرائے. صاحب الرائے کس کو کہتے ہیں؟ صاحب الرائے وہ شخص جس کی رائے معقول ہو. ہر ایک کی رائے معقول نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ اردو میں کہہ رہے ہیں صاحب الرائے شخص ہے جی. اب اردو ہم بھول رہے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان سے اردو نکل گئی ہے. اصل لفظ ہے صاحب الرائے، وہ لفظ ہے جو صحابہ سے، صوب سے، صوب کے معنی ٹھیک ٹھیک بات کرنے والا، اس کی رائے قبول ہو جائے. اس طرح جب ہم الیکشن میں اپنی جماعت کے اندر ہم وہ کرتے ہیں نا، ووٹنگ کرتے ہیں، تو ہم صاحب الرائے کہتے ہیں. اور آپ ان سے رائے دہی کہتے ہیں. رائے کے معنی کیا ہے؟ رائے اظہار کرنا. جی سر. تو اب دیکھیں، اور یہ کیا بات کرے گا؟ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں مارے گا. یعنی اللہ کے سامنے، اور اللہ حکم دے دے، اور وہ رحمان ہے جو حکم دے گا. وہ حکم نہ دے تو نہ دے، لیکن وہ حکم دے گا تو بات کیا کرے گا؟ ٹھیک ٹھیک کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یاد رکھو یہ حقیقی دن ہے. بالکل یہ ذالک، یہ وہ دن ہے جو کیا ہے؟ حق پر مبنی ہے، حق ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی شک و شبہ لائیں. اور کہا اب اگر آپ کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ واقعی یہ دن آنے والا ہے، تو فمن شاء، پھر من کے معنی انگریزی میں وہی ہے نا، مین. بس جس شخص کو، جو شخص چاہے، شاء کیا کرے؟ چاہے کہ میں اللہ سے مل لوں، اس دن کو جا کر سرخرو ہو جاؤ. جو شخص چاہے کہ اس دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور مجھے کامیابی مل جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اتخذا، وہ اختیار کر لے، الی ربی ہی، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف کیا کرے؟ مآبا، کیا کرے؟ رجوع کرے، ارادہ کر لے. اچھا اب سے میں پوچھ رہا ہوں، ایک رجوع کا لفظ آپ بول رہے تھے، کون کہہ رہا تھا آپ نے؟ بات کیا زبردست. رجوع اور یہ لفظ جو عواب ہے، اوب ہے، ان میں کیا فرق ہے پتہ ہے آپ کو؟ رجوع کے معنی ہے وہ ارادے کے ساتھ ہے اور وہاں پہنچ جانا. یعنی آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہمارا یعنی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے. یہ عوام جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ رخ کر دینا، ارادہ کر کے
آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہاں پہنچنا، لیکن ارادہ تو کر لو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ کر لو کہ تم میں سے جو شخص چاہے کہ رب سے ملنا ہے تو اس کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے. اس کا دوسری جگہ قرآن میں آئے تھے ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن میرا تذکرہ ہے، یہ قرآن میرا کیا ہے؟ تذکرہ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور جس کو مجھ سے ملنا ہے اس کو چاہیے کہ اس قرآن سے مل جائے. اللہ سے ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ. تو جب تک امت مسلمہ قرآن سے نہیں ملے گی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ آپ پہنچ سکتے. اس لیے امت مسلمہ کو جوڑ کرنے کے لیے، قریب لانے کے لیے ان کے پاس واحد ذریعہ قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید کے گرد ہم جمع ہو گئے نا تو ہمیں اپنا مسلک، اپنی فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں گے. ہم تو کہیں گے یار ہم ایک مسلمان ہیں، لیکن جب قرآن کے قریب نہیں ہوں گے تو کہہ رہے یار تو دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، فلاں جماعت کا ہے. پھر آپ کو شک شبہ شروع ہو جائے گا. لیکن جو ہی قرآن کے قریب آ جاؤ گے تو کیا ہو جائیں گے آپ؟ سب ایک ہو جائیں گے. اس لیے امت مسلمہ کی جوڑ کے لیے قرآن کو سمجھنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے آج کل؟ ہم اس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور کوئی نہیں ہمارا کہ ہم آپ کوئی جا کر کے بڑا انعام پا لیں گے لوگوں سے، نہیں. ہمیں انعام پانا ہے کہ رب میرا راضی ہو جائے، اور رب راضی ہوگا قرآن کے ذریعے راضی ہوگا. نبی کا کام یہی تھا کہ اللہ کا پیغام لے کر کے کیا کرنا تھا. تو وہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے آج کل. تو اللہ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا. ترجمہ دیکھیں ذرا. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، انذرا خبردار کر دیا، اور نہ کے معنی تم کو، نہ کے معنی ہم نے اور کم کے معنی تم کو. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہی نے تو تمہیں خبردار کر دیا، ہم نے تو آپ کو، جس طرح ہم کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا یار. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا، خبردار کر دیا. عذاباً کریما، ایک قریب عذاب سے، قریب والے عذاب سے تمہیں خبردار کر دیا. خبردار آپ کس کو کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، خبردار اس کو کیا جاتا ہے جو عقل استعمال کرے. جو عقل استعمال نہیں کرے اس کو خبردار کرے یا نہ کرے. جو اپنی فکر سوچ کو قرآن پہ نہ لگائے. قرآن میں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی جو عقل نہیں رکھتے، جو اس کلام کی طرف دھیان ہی نہیں رکھتے، آپ ان کو خبردار کریں نہ کریں یہ قبول نہیں کریں گے، ایکسپٹ نہیں کریں گے قرآن کو. اس لیے یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، یہ ساری باتیں میں ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں جو کیا ہے؟ عقل مند ہے. اور قرآن مجید عقل مندوں کے لیے، اور قرآن مجید اشاروں میں بات کرتا ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے. اور آپ اردو والے بھی کہتے ہیں یار عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ کے لیے اشارہ ہی کافی. اشارہ ان کے لیے جو کیا ہے؟ وہ امت مسلمہ عقل استعمال کرتی ہے قرآن کے لیے. ہاں آپ مجھے بتائیں نا. ہاں قرآن کے لیے کوئی عقل نہیں ہے. عقل کیا ہے؟ جہاں پیسہ ملے بس، جہاں کوٹھی مل رہی، مکان مل رہا ہو، وہاں عقل استعمال ہے. اور قرآن کے لیے کوئی عقل کون استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا نہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پہنچانا ہے میری ذمہ داری. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کی تبلیغ میری ذمہ داری ہے، قرآن کی پہنچانا میری ذمہ داری ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ تہجد میں اٹھیں گے، پھر سوچیں گے، غور کریں گے. اور نبی نماز کے لیے نہیں اٹھا کرتے تھے،
अक़िमिस सलाता जो कुरान में है, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ए नबी इस कुरान की खातिर दोबारा खड़े हो जाया करो, जागो और गौर करो इस कुरान के जरिए। अय्यब असका रब्बका मकाम महमूदा, अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचा देंगे। वो नमाज नहीं है, वो क्या है? कुरान है। जो लड़के 95% से अबव मार्क्स लेना चाहते हैं वो रात को सोते नहीं है। जो लोग सोचते, फिक्र करते, गौर करते, वो सोते नहीं है। इसलिए नबी को कहा गया कि रात को उठा करें। फिर ये कहा वरत्तिल कुरान तरतीला, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, आराम आराम सुकून के साथ। और हम क्या करते हैं? और तरावी के दौरान क्या करते हैं कुरान के साथ? कि यार उस मस्जिद में जाओ, वो मौलवी साहब तो 10 मिनट में कुरान खत्म करता है। कुरान के साथ ये क्या है? ये शॉर्टकट क्या है? अल्लाह को ये जवाब दे सकोगे? है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको करीब वाले अजाब से क्या कर दिया? ए अकल रखने वालों, यौम यंजुरु, जिस दिन यंजुरु देख लेगा, मर वो आदमी, शख्स, मां जो कुछ कद्दमत आगे भेजा था, यदाहू उसके हाथों ने, वो उस दिन वो देख लेगा कि इन हाथों के साथ उसने क्या किया था। अभी हाथ क्या क्या करते हैं? हाँ, ये हाथ लिखते भी है, ये हाथ इशारा भी करता है, ये हाथ के ऊपर उंगलियों के रहमान अर्रहमान सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी करते हैं। लेकिन ये हाथ बाज़ औक़ात गलत जगह पर साइन भी करता है और ये गलत तहरीर भी लिखता है। और ये उंगली से क्या करता है? लोगों को क्या करता है? जुल्म नहीं करता है, कत्ल करता है इस उंगलियों के साथ। ये हाथ बताएंगे कल कि रब तूने तो हाथ दिए थे, मैंने फलां को उड़ा भी दिया था, और तूने क्यों उड़ाया? उड़ाने वाला तो वही है। लेकिन वो हाथ हम अपने कानून किस तरह लेते हैं? हाथ पे ले लेते। वो कह रहे उसने कानून हाथ पे ले लिया है। अल्लाह कहेगा तुम्हें किसने कहा था कि फला आदमी फला हो रहा था, तुमने क्यों मारा है? नबी अकरम से फरमाते हैं कि जब फतह मक्का होने के बाद कहा कि ए रब मेरे हाथ से किसी का खून नहीं बहा है, किसी को मैंने कत्ल, और हम कत्ल किए बगैर हुकूमत हासिल नहीं कर सकते। तो यहां रब फरमाते हैं उस दिन कहेगा कि जिस हाथ ने उस वक्त जो भेजा होगा, अच्छा भेजा हो बुरा भेजा होगा, वो देख लेगा। उस दिन जिसने बुरा भेजा होगा, कोई बुरा काम करके इन हाथों से, यकूलुल काफिर, तो कहेगा, और कहेगा फिर काफिर लोग, मुनकर, जिन्होंने कुरान को छुपाया था, या लैतनी, हाय बदबख्ती मेरी, कुन्तु होता, तो के माने मैं, तुराबा मट्टी, कि मैं क्या हो जाता? मट्टी क्यों हो जाता? मट्टी में, मट्टी की खासियत क्या है? हम किस चीज से पैदा है? मट्टी से ना, मट्टी में मिल जाते। मट्टी से फिर भी अल्लाह तबारक व तआला घास, पौधे, फल, फ्रूट उग जाते हैं। मेरी मट्टी से तो कुछ भी नहीं बना। मैं मट्टी का इंसान था, मट्टी तो फिर भी काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ न कर सका। मैं तो वही जिंदगी गुजार के आया हूं। ए अल्लाह, इससे बेहतर ये था कि मैं मट्टी में रुल जाता, मिल जाता, ताकि आज लोग कुछ उस पर ज़राअत करते, कुछ करते तो उनको फायदा तो होता। मुझसे किसी को फायदा नहीं हुआ, न मेरी जुबान से फायदा हुआ, न मेरे हाथ से हुआ, न मेरी अक्ल शऊर से फायदा हुआ, न मेरी फिक्री सोच से हुआ। तो इसलिए अल्लाह ताला, मैं सवाल करता हूं कि अब मुझे उस वक्त क्या करते? मट्टी बना लेते। इसलिए ये अल्फाज तो बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर उस वक्त हम कह रहे हैं अल्लाह को, अल्लाह मट्टी बना देते, इससे बेहतर ना होता? तो अल्लाह कहे कि क्या खैर माफ हो जाओ।
اس وقت ساری چیزیں بالکل ختم، کیونکہ اس وقت تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، یہ تو زبان سے منہ سے نکال نہیں سکے گا، بلکہ دل دل میں کہے گا کہ ہائے افسوس آج میں مٹھی ہو جاتا اور یہ سارا کچھ نہ دیکھتا ہوتا، کیونکہ میرے ہاتھوں نے کوئی اچھا کام. اس لیے میرے بھائیو، یہ جو پیغام ہے یہ سمجھنے کے لیے تھا، یہ ثواب کا وہ پیغام نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے کے نتیجے میں گھر میں سونا اگے گا. اس کا یہ پیغام کا مسئلہ نہیں ہے کہ دم کر کے میں جا کر رہوں گا تو میری بیوی صحیح ہو جائے گی. یہ اس لیے ہے کہ ہم اس قانون کے مطابق آ جائیں. جب تک اس قانون کے مطابق نہیں ہوگے، یہ قانون ہے لاز آف نیچر، یہ اس کو میں لکھتا ہوں لاز آف نیچر. جب تک اس قانون کی طرف نہیں آئیں گے ہم حادثات کے شکار ہوتے رہیں گے. قانونی فطرت پہ نہیں آؤ گے تو آپس میں کیا ہوگا؟ آج امت مسلمہ کا آپس میں تصادم ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوسرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں میری نماز ہو گئی نہیں ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ یہودی کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں میری پتہ نماز ہو گئی یا نہیں ہو اس مسجد میں، اس مسجد میں میری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس رجسٹر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن فتوے اس طرح لگاتے ہیں. اس لیے کہ ہم قرآن سے کیا ہو گئے؟ آپ نے امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، منتیں کریں لوگوں کی، سماجتے کریں کہ قرآن کی طرف لوگ آ جائیں. تو آج کے سبق میں کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور سوال کریں گے. ہماری ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں